میں کیونکہ مختصر بھی دینا چاہتا ہوں گواہی، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں کہاں سے شروع کروں، کیونکہ مجھے ابھی جو گزارا ہوا یہاں پہ جو ڈیوریشن ہے، جو ٹائم پیریڈ ہے، وہ ابھی یہ چوتھا مہینہ چل رہا ہے اور 4 مہینوں سے میں یہاں پر ہوں. اور ان 4 مہینوں میں کیا ہوا، کیسے ہوا. سب سے پہلے میرا نام شان الیاس ہے، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں. خداوند نے مجھے بلایا ہوا ہے اپنی ورشپ کے لیے. ہیبرو کا بھی خداوند نے مجھے توڑا دیا ہے. تو 10 سالوں سے میں جاب کر رہا تھا پاکستان میں، لیکن جب یہاں پر آیا تو زیرو سے سٹارٹ لینا تھا. تو جن دوستوں کی امیدیں لے کے آیا تھا، جن لڑکوں نے بلایا، انہوں نے اپنا جو جسے کہہ سکتے کہ آپ منہ پھیر لیا، اور انہوں نے اس طرح کی باتیں کی جی کہ آپ تو چرچز میں جا رہے ہیں، آپ تو سیلیبریشنز کر رہے ہیں، آپ تو نیو ایئر سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ تو لوگوں سے مل رہے ہیں، تو میں آپ کی جاب کا کیا کروں؟ آپ تو ہم سے ہیلو ہائی نہیں کر رہے، تو اسی لیے آپ ملیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. تو انہوں نے اپنی شرائط رکھنا شروع کر دیں، کنڈیشنز رکھنا شروع کر دی. کافی وہاں سے ایک ہرٹنگ سا ایکسپیرئنس رہا کہ میں تو انہی کے کہنے پہ آیا تھا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ میرے پاس جاب نہیں تھی. جب یہاں پر آیا، لوگوں سے ملنا جلنا شروع ہوا، تو کچھ باتیں ایسی بھی سننے کو ملی. کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے کہ شاید آپ نے کوئی گناہ کیے ہیں، یا میں یہ انکریج کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، شاید ابھی بھی کچھ تلاش میں ہوں گے جاب کے لیے. میں آپ سب کو انکریج کرنا چاہتا ہوں. آپ کے اندر مایوسی آئے گی اور لوگوں کے وسیلہ سے ایسی باتیں بھی سننے کو ملیں گی، کانوں میں شیطان ڈالے گا، آپ کے بار بار ڈالے گا. شاید تو نے کوئی گناہ کیا ہے، یا شاید تو نے کسی کا دل دکھایا ہے، یا شاید تو اس لائق نہیں ہے کہ تو خدمت کرے اور تجھے جاب ملے، اور تو دوسروں سے پیچھے رہے. خیر یہ باتیں میرے اندر آ چکی تھی، اور میں کسی سے بھی میں نے بات شیئر نہیں کی تھی، کسی سے بھی شیئر نہیں کی تھی. جب میرے لاسٹ ڈیز رہ گئے تھے، 3 مہینے ختم ہونے والے تھے، تو میں خداوند سے کہہ چکا تھا کہ خداوند اگر مجھے کچھ تھوڑی سی اماؤنٹ مل جائے نا، تو میں واپس جانا چاہتا ہوں، اور میں وہیں پہ دوبارہ سے زیرو سے سٹارٹ کر لوں گا، کیونکہ مجھے وہاں پہ ایزیلی جاب مل جائے گی. میں نے میوزک ٹیچنگ کی ہے، اور میں نے 10 سال سے کی ہے، اور وہاں پہ مجھے کوئی بھی اسکول ہنستے ہنستے ہاتھوں ہاتھ لے گا. تو خیر میرے ساتھ جب یہ ایکسپیرئنس ہوا کہ مجھے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ شاید آپ گناہ گار ہیں، تو ایک سوال تھا میرے اندر کہ خدا اگر تو میرا باپ ہے اور میں تیرا بیٹا ہوں، تیرے کلام میں یہ لکھا ہے، یسوع نے کہا کہ جب خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا دینے سے دریغ نہ کیا، تو وہ تجھے باقی چیزیں کیوں نہ دے گا. اور پھر لکھا ہے کہ سب سے پہلے تم اس کی راست بازی اور بادشاہت کی تلاش کرو، تو یہ باقی سب چیزیں بھی مل جائیں گی. جو لوگ میری زندگی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے خداوند کی خدمت کو، میں نے رات بھر جاگ کے میں نے خداوند کو تلاش کیا ہے، میں نے اس کے بھیدوں اور مکاشفات کو اپنی زندگی میں ریسیو کیا. اچھا یہ سب کچھ ہوا. میں یہاں پہ تھوڑا سا اس چرچ کو اور اس چرچ کے پاسٹر کو میں یہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ جب ان کے سرمنس سنے نا، میں نے دو تین جب ہم نے سرمنس سنے، تو میں نے ان کو بھی ایمان سے ریسیو کر لیا کہ امپاسبلٹیز میں جو ہے وہ خدا اپنے جلال کو بیسٹ پرووائڈ کرتا ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو میں میڈیٹیٹ کرتا تھا، تو مجھے خدا کہ اب میں یہاں پر آ گیا ہوں اور میں تیرا بیٹا ہوں اور میں تیری ذمہ داری ہوں. ٹھیک ہے، تو نے کہا کہ جی تو اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. تو میں نے دے دی، میں نے سب کچھ اپنے بوجھ اور اپنے فکرے دے دیے. اب ہوا کیا کہ شارٹلی اب بتاتا ہوں کیونکہ تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی ہے، سوری اس کے لیے.
آپ سب سے پہلے پاسٹر صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں, اس کے بعد ذیشان بھائی اور بھائی داؤد کو, جن کے وسیلہ سے خدا نے کام کیا. خیر یہ سب کچھ میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا, میں نے ایمان سے ریسیو کر لیا, اور نیکسٹ ڈے جب کہ میں روم میں ہی تھا اور میں بس لیٹا ہی ہوا تھا, اور میں یہی, کیونکہ جب آپ پورا دن فارغ رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ ٹینشنس میں بھی رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں. تو خیر کال آئی, ذیشان بھائی کی کال آئی, اور انہوں نے کہا جی کہ اس طرح سے پیانو ٹیوشن ہے تو وہ داؤد بھائی آپ کو ریفر کریں گے. تو داؤد بھائی کی کوئی باس ہیں تو انہوں نے پیانو سیکھنا ہے. خیر خدا نے فضل کیا اور خدا نے مجھے ایک پیانو ٹیوشن جو ہے وہ پرووائڈ کی. اور گو کہ یہ ابھی ایک چھوٹا سا راستہ ہے, میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ چھوٹا راستہ ہے, ابھی یہ پراپر وہ جاب نہیں ہے جو کہ آپ کو ورک ویزا پرووائڈ کرے, لیکن میں یہی شیئر کر رہا تھا کہ یہ چھوٹا راستہ ہے لیکن خدا اس کو بڑا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو ایک اور بات کہ صرف 50 to 60 درہمس رہ گئے تھے پورا مہینہ اسپینڈ کرنے کے لیے, اور پاس پیسے نہیں تھے. اور ابھی خدا کا شکر ہے کہ خدا نے جو ہے سنبھال لیا ہے, خدا ان کو جلال ملے.